السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ امید کرتے ہیں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو اہم خبریں نکل کر سامنے آئی وہ ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ اسپیشلی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے آج بہت کچھ ہے بات کرنے کو، کیونکہ کچھ دیر قبل گورنمنٹ کی جانب سے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک اہم پریس کانفرنس کی، اس میں بہت کچھ تفصیلات انہوں نے شیئر کی۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے حوالے سے، جو مساجد جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید مساجد گرائی جا رہی ہیں یا پھر گورنمنٹ جو ہے ان پہ قبضہ کر رہی ہے، اس حوالے سے مدارس کے حوالے سے اہم ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے فارورڈ کی، اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے ایک بار پھر خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، اور اس بار گورنمنٹ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ٹریس کر لیا گیا ہے، آزاد کشمیر سے رابطے میں ہیں، بہت جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بار پھر مرید کے حوالے سے ہمیں آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ جہاں ایک جانب پنجاب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مرید کے میں صرف 3 سویلین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، وہاں دوسری جانب تمام صحافی، چاہے وہ پاکستان کے صحافی ہوں یا باہر کے صحافی ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں، وہ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ مرید کے میں ظلم اور بربریت ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ابھی ہونے والی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، جس میں کیٹیگوریکل یہ بتایا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے حوالے سے 2 دن سے خبریں چل رہی تھی۔ ہم نے بھی اس حوالے سے کل کے ولاگ میں ذکر کیا کہ یہ خبر آ رہی تھی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسد خاکی جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے لاہور سے، اور یہ بتایا جا رہا تھا 4 شہر جو ہیں اس میں سامنے آ رہے تھے، لیکن ضلع اٹک کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ضلع اٹک کو ہو سکتا ہے وہاں شفٹ کیا جائے گا۔ تو اب گورنمنٹ نے باضابطہ اس حوالے سے بات کی ہے کہ کسی قسم کا کوئی کسی مزار کو شفٹ کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، ہم اس طریقے کے کاموں میں ملوث نہیں ہو سکتے، مزاروں کی حرمت اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کی، اور یہ ضرور کہا کہ کسی کے مزار کو استعمال کرنے کی اجازت بالکل ہم نہیں دیں گے، کیونکہ اب نومبر میں جو ہے وہ عرس آنے والا ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو میرے خیال سے اب کتنے لوگ آتے ہیں، اجازت دی جاتی ہے نہیں دی جاتی، وہ تمام چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ بھی رکھیں گے، شیئر کریں گے۔ لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے جو اب نکل کے سامنے آئی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو جسد خاکی یہاں سے ہٹانے کی بات کی جا رہی تھی، موو کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو اب گورنمنٹ نے اس پر ڈینائی کیا کہ ایسی کسی قسم کی کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ نہ چل رہی ہیں، نہ اس قسم کا کوئی ہمارا پروگرام ہے کرنے کا، نہ ہم کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا، تحریک لبیک پاکستان کی 330 مساجد کے حوالے سے بات کی گئی کہ حکومت نے جو ٹیک اوور کر لیا ہے یہ مساجد۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مساجد کے چیئرمین ہیں تنظیم المساجد پاکستان کے مفتی عابد مبارک صاحب، ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان کے ایک وفد کی ملاقات ہوئی پنجاب کی پولیس کے ساتھ اور وہاں کے ایک وفد کے ساتھ۔ اس میں اس زہر بحث لایا گیا جو مساجد اور مدارس ہیں جو تحریک لبیک کے اثر رسوخ تھے یا ان کے وہاں نمائندے تھے یا علماء کرام جو تھے جو وہاں پڑھتے پڑھاتے تھے یا امام تھے یا خطیب تھے یا استاد تھے، 330 مساجد ہیں اور 223 مدارس ہیں جنہیں سیل کیا گیا تھا یا جن پر کنٹرول گورنمنٹ نے حاصل کر لیا تھا۔ تو اب کنفرم تو خبر یہی ہے کہ ممکن ہے دیگر جو ہماری اہل سنت کے ادارے ہیں شاید ان کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن آگے نکل کر تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن ہماری جانب سے، اہل سنت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی صورت بھی ہم وفاق کے کسی بھی ادارے، محکمہ اوقاف سمیت کسی کے انڈر ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہماری مساجد ہیں، ہمارے مدارس ہیں، اسے ہم ہی سنبھالیں گے اور ہم ہی لے کے چلیں گے۔ لیکن ایک اور بہت خطرناک بات انہوں نے کہا کہ مسجد کو صرف نماز اور اذان کے لیے استعمال کیا جائے گا اور کسی قسم کی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ جو محافل ہوتی تھی کیا وہ نہیں ہوں گی، اس حوالے سے کھل کر کوئی بات نہیں کی، صرف یہ کہا گیا کہ مسجد اور جو ہے وہ صرف اذان اور نماز کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تو دیگر عبادتیں یا دیگر کوئی ایام آتے ہیں کیا اس میں مسجدیں بند رہیں گی؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ اسپیکر کا استعمال جو ہے اس کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی، اس پہ کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن محترمہ یہ بتانا بھول گئی کہ اسپیکر پر جو بیانات ہوتے تھے کیا وہ نہیں ہوں گے، اور اس پر تمام جو فقہ کے لوگ ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ تمام ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اور پھر یہ بار بار انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم کسی بھی ایک فقہ کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، ہم ایک دہشت گرد جماعت کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا۔ اور ہاں، ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جو فائنانسنگ کی جا رہی ہے، یعنی کہ تعاون کیا جاتا تھا تحریک لبیک پاکستان کو، جو ان کے کرم فرما تھے یا ان کو سپورٹ کرنے والے تھے، 3800 کے قریب فائنانسر جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا
دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام اکاؤنٹ جو تحریک لبیک کے اثاثے تھے وہ سیل کر دیے، منجمد کر لیے گئے ہیں۔ اگر اب یہ 3800 فنانسر جو ہیں وہ اب اگر اس طرح کا تعاون کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اگر کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کاٹے جائیں گے۔ اور یہ تمام ڈیٹیل ناظرین ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پر تو آپ ضرور اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے۔ گزشتہ 4-5 روز سے قیاس آرائیاں چل رہی تھیں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو دیکھا گیا ہے، آخری بار کہاں دیکھا گیا، کیا گورنمنٹ نے ٹریس کر لیا نہیں کر لیا، لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں عمران ریاض صاحب کو جب میں نے سنا تو وہ بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اداروں کی گرفت میں ہیں، حافظ انس رضوی صاحب بھی اداروں کی گرفت میں ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عنقریب انہیں سامنے لا کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر بتایا جائے کہ ہم نے یہاں سے اریسٹ کیا ہے۔ عمران ریاض بقول یہ ان کا موقف تھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے موقف ایک رکھ لیتا ہوں۔ پنجاب کے حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس حسین رضوی کا سراغ لگا لیا ہے۔ حکام کے مطابق دونوں مفرور رہنما مرید کے میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے بعد آزاد جموں کشمیر میں فرار ہو چکے تھے۔ ڈان اخبار میں یہ خبر شائع کی گئی ہے اور مزید انہوں نے یہ بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ معلومات آزاد جموں کشمیر کی انتظامیہ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور ان سے ٹی ایل پی رہنماؤں کی گرفتاری میں تعاون مانگا گیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹی ایل پی کے حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ ان کے سربراہ پہلے ہی حراست میں لیے جا چکے ہیں۔ اہلکار کے مطابق کریک ڈاؤن کے بعد پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کے سینئر افسران پر مشتمل کئی ٹیمیں سعد رضوی اور ان کے بھائی کا سراغ لگانے کے لیے تعینات کی گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو پہلی بار مرید کے میں احتجاجی کیمپ سے پیدل جاتے اور پھر موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا گیا۔ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک ہنگامی پیغام جاری کیا گیا کہ ایک موٹر سائیکل سوار کے ساتھ ٹی ایل پی کے سربراہ اور ان کا بھائی قریبی گلیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تاہم تینوں مشتبہ افراد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر زخمی ہونے سے متعلق طرح طرح کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ تو میرا سوال ایک ناظرین آپ لوگوں سے، کیا یہ ممکن ہے جو ہم نے سنا مرید کے میں یہ ہوا کہ چاروں اطراف سے سیکیورٹی فورسز نے وہاں کے جو مظاہرین تھے ان کو گھیر لیا تھا، تو اس بیچ ایک قائد ایک تحریک کا یا ایک تنظیم کا لیڈر یا ایک تنظیم کا چیئرمین وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا؟ میرے خیال سے اب بھی یہ ایک شبہ ہے، شکوک پائے جاتے ہیں اس میں۔ اب جب تک اس میں مزید ڈیٹیل سامنے نہیں آتی تو اپنی جگہ تو ایک یہ بات ہے کہ ایسے چاروں طرف سیکیورٹی فورسز ہوں اور جو قائدین ہیں وہاں سے نکل بھاگیں، میرے خیال سے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے ادارے یہ کہہ رہے ہیں تو شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اور ناظرین دوسری جانب جو یہ کہا جا رہا تھا کہ مرید کے میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، تو ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ایک خاتون کی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے ایک بیٹی کا کہ والد میرے مرید کے میں رینجرز کی گولیوں سے شہید ہو گئے، تو رینجرز والے میت کے اپنے ساتھ لے گئے، پھر جب ان کی فیملی میت لینے گئی تو ان کو شرائط بتائی گئی حکومت کی جانب سے، تو وہ کیا شرائط ہیں، کیا گفتگو ہے، وہ ذرا سماعت کریں پھر واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے والد لبیک یا اقصی مارچ میں شریک ہوئے تھے جو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے نکالا گیا تھا، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالا گیا تھا۔ 13 اکتوبر کی صبح کو پاکستانی فورسز نے گولیاں مار کر سیدھی فائرنگ کر کے میرے والد کو شہید کر دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، وہ لبیک یا اقصی کے نعرے لگا رہے تھے۔ اب جب ان کی میت لینے کے لیے گئے ہیں تو وہ میت بھی نہیں دے رہے، اوپر سے دھمکی لگا رہے ہیں کہ مقدمہ درج نہیں کرانا، اور لکھ کے دو کہ حافظ صاحب جو ہے وہ دہشت گرد ہیں۔ ایسا ہم کبھی بھی نہیں لکھ سکتے، یہ شرائط ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے، یہ بیانیہ ہم نہیں دے سکتے۔ تحریک ہماری پرامن جماعت ہے جس نے ہمیں محبت سکھائی ہے ہمارے ملک سے، ہمیں بغاوت نہیں سکھائی، اور حکومت اپنے اوچھے کنڈوں سے باز آئے اور ہمارے شہداء ہمیں واپس کرے۔ تو ناظرین یہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، یہ خاتون کی ہے، ہماری ایک بہن ہے۔ اب نہ جانے ایسی کتنی ویڈیوز ہیں جو سامنے آتی ہیں اور ایسی بہت سی ویڈیوز ہمارے سامنے سے بھی گزری، لیکن لیٹس سی اس جو سارا سینیریو ہے اس کا جو ہے وہ اینڈ کیا نکل کے سامنے آتا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیر اب بات کر لیتے ہیں ناظرین
تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بار پھر گونج گرج ہمیں سنائی دی گئی ہے. ہم پچھلے کچھ ولاگ سے ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا ہو, پلیٹ فارم پہ وہ جو سامنے آ رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان پہ ہونے والے مظالم کی آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ تمام لوگوں کے سامنے برملا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان پر مرید کے میں ظلم ہوا تھا. تو میرے خیال سے تمام لوگوں کو یہ ظلم نظر آ رہا ہے. تو خیر بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے ہے پیر عدنان قادری صاحب, انہوں نے اسپیچ دی اور انہوں نے یہ کہا کہ 26 نومبر کے قتل عام اور 9 مئی کے قتل عام کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, تحریک لبیک کے قتل عام میں شہداء کی فہرست دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 26 نومبر کے قتل عام اور مرید کے قتل عام جیسے واقعات خاموشی سے ہی پی جائیں. اس حوالے سے وہ بہت جذباتی ہو کر تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آخرکار جو حقائق ہیں 9 نومبر کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے اور مرید کے جو سانحہ ہے اس حوالے سے تمام حقائق سامنے آنی چاہیے. شہداء کی تعداد کتنی ہے یہ سامنے آنی چاہیے. تو ناظرین اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جہاں ایک جانب تحریک انصاف تحریک لبیک پاکستان کے حق میں آواز اٹھاتی ہے اور ہم نے کل بھی اس میں آپ کے سامنے خبر شیئر کی کہ محمود اچکزئی صاحب بھی اس حوالے سے بول پڑے ہیں, جمعیت علماء اسلام کا بھی اس حوالے سے موقف سامنے آیا ہے, جماعت اسلامی کا موقف بھی سامنے آیا ہے, دیگر جو ہمارے جرنلسٹ ہیں بڑے صحافی ہیں تمام کے تمام اس بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ مرید کے میں ایک ظلم تو ہوا ہے. شہداء کی تعداد کنفرم خیر کسی کو نہیں پتہ اب تک, لیکن ظلم اور بربریت کا ذکر حرف عام میں ہمیں سننے کو مل رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کے ادارے یا گورنمنٹ جو اس حوالے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی سے ظلم نہیں ہوا, صرف 3 جو ہے وہ لاشیں وہاں یا 3 جو ہے شہداء کی لاشیں وہاں ملی ہیں. تو یہ تھا فائنل آج کی 24 گھنٹوں کے دوران آنے والی جو خبریں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ہوگی آپ سے کل ایک بار پھر ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کاشف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.